صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اللہ کریم اپنا قرب عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی تمام برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق ہو نصیب فرمائے۔ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، یہ مبارک ترین مہینہ ہے اور اس کے بالخصوص اس یوم کی ایک گھڑی کی اتنی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات کو کئی لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی مغفرت فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، یعنی ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار آج کے دن ان خوش نصیبوں میں فرما دے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب روزہ رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے فقط اعمال کو ہی صرف جو چند اعمال کا نام میں نے اکثر کہا، جو آج کل روزانہ شب 7:30 بجے یا QTV پہ میرا رمضان میں روز جو پروگرام آتا ہے ہمیشہ کی طرح، اس میں میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی بھی اور ویسے بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے چند اعمال کا نام اسلام رکھ لیا ہے۔ نماز پڑھ لی لیکن اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ روزہ کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، روزوں کا مہینہ آیا، روزے رکھ لیے، صرف صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، پھر ایک کلچر کی طرح، بس ایک کلچر ہے اس کی طرح بس رمضان کو سیلیبریٹ کیا۔ افطار پارٹیوں میں وہی بے ہودگی، وہی بے پردگی، وہی بے حیائی، وہی فوش کلامی، وہی سب کچھ جو ہماری عام طور پہ شادیوں کی تقریبوں میں ہوتا ہے، اس طرح کی ایک فیسٹیول کے ٹائپ رمضان کو منا لیا اور رمضان گزر گیا اور بات ختم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ روزہ صرف ہمیں کھانے پینے سے نہیں روکتا بلکہ کسی مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، یعنی گناہ کرنا اور گناہوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، روزے نے اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب روزے میں روزے کو روزہ بنانے کے لیے حلال اشیاء سے بندہ رک جاتا ہے تو کیا حرام اشیاء سے رکنا ضروری نہیں ہے؟ رزق حرام کمانا حرام ہے۔ اگر روزے میں انسان حلال اشیاء سے رک رہا ہے، حلال رزق سے رک رہا ہے، تو کہ حرام رزق سے رکنا ضروری نہیں ہوگا؟ بد نگاہی کرنا حرام ہے، اگر روزے میں انسان حلال چیزوں سے رک رہا ہے تو کیا حرام چیزوں سے رکنا ضروری نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، اگر روزے میں حلال چیزوں سے انسان رک رہا ہے تو کیا حرام سے رکنا ضروری نہیں ہے؟ کسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے، اگر حلال چیزوں سے انسان رک رہا ہے تو ممنوع چیزوں سے رکنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فرائض میں کمزوری کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ جہاں حلال چیزوں سے رکنا ہے وہاں حرام چیزوں سے رکنا ضروری نہیں ہے۔ صرف کوئی یہ کلچر ہے، صرف کوئی رمضان فیسٹیول ہے کہ صبح سے لے کر رات تک کچھ نہیں کھانا، اگر اس کی روح تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد تم پہ یہ تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ روزہ انسان کو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف کی طرف لے کے جاتا ہے، روزے سے انسان کو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف آتا ہے اور اللہ کے خوف کا احساس آتا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار ترین انسان کیوں نہ ہو، کبھی روزے میں چھپ کے کھانا کھائے گا، کبھی روزے میں چھپ کے پانی پیے گا، گناہ گار سے گناہ گار انسان ہو روزے میں چھپ کے بھی کھانا نہیں کھائے گا، چھپ کے بھی پانی نہیں پیے گا۔ بھئی کیا حرج ہے کوئی پوچھے کہ چھپ کے کھانا کھا لو، لوگوں کو تو یہی پتا ہے نا کہ روزہ ہے، جا کے چھپ کے پانی پی لو، لوگوں کو تو یہی پتا ہے کہ روزہ ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ تم نے چھپ کے کھا لیا یا چھپ کے پی لیا؟ تو گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جواب دے گا، بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ
تو دیکھ رہا ہے کہ یہ چھپ کے کھانا کھا رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ چھپ کے پانی پی رہا ہے. تو 30 دن گناہگار سے گناہگار انسان بھی دن کے وقت کچھ کھاتا نہیں ہے، دن کے وقت کچھ پیتا نہیں ہے، چھپ کے بھی روزے میں ممنوع اشیاء کو نہیں کرتا. اگر کوئی پوچھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، چھپ کے بھی نہیں کھا رہے اور چھپ کے بھی نہیں پی رہے، تو وہ جواب دیتا ہے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو 30 دن روزہ یہ پریکٹس کرا دیتا ہے، چھپ کے بھی نہیں کھانا اللہ دیکھ رہا ہے، چھپ کے بھی نہیں پینا تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر انسان کو اپنے آپ سے رمضان کے بعد یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ روزے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو بغیر روزے کے بدکاری کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اگر روزے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو بغیر روزے کا رزق حرام کماتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اگر روزے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو بغیر روزے کے فرائض کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اگر روزے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو بغیر روزے کے بد نگاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اگر روزے میں یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کھانا نہیں کھانا تو بغیر روزے کے یہ احساس کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. رمضان پریکٹس کرا کے جاتا ہے، کھانے پینے سے رکوا دیتا ہے، روزے میں ممنوع اشیاء سے رکوا دیتا ہے، اور تصور وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب رمضان آئے یہ تصور پکا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو رمضان کے بعد بھی اس تصور کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا. جیسے روزے میں حلال چیزوں سے رکتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے روزے کے بغیر حرام اشیاء سے بھی اس نیت سے رکوں گا کہ حرام کی طرف نہیں جانا، میرا رب دیکھ رہا ہے. روزے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، روزہ یہ برکت دے کے جاتا ہے، روزہ یہ تصور دے کے جاتا ہے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے خوف کا تصور دے کے جاتا ہے. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی غلامت سب سے بڑھ کر ضروری یہ ہے کہ انسان روزے کے مقصد تک پہنچے. اگر روزے کے مقصد تک نہیں پہنچا تو پھر اس نے کیا حاصل کیا؟ خالی بھوک اور پیاس سے رک گیا. حضور فرماتے ہیں جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا. محدثین نے یوں بھی بتایا یعنی گناہ کرنا اور گناہوں کے کام کرنا نہیں چھوڑا. حضور فرماتے ہیں روزے نے اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں روزے کے مقصد تک لعلکم تتقون جو مقصد ہے اس کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے جیسا خوف کا حق ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے. انسان کی آنکھ کا روزہ ہے کہ انسان کی آنکھ کبھی بدنگاہی نہ کرے، انسان کی آنکھ جھکی رہے اور بدنگاہی نہ کرے. آج ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی روزے میں مزہ نہیں آ رہا، روزے میں وہ کیفیت نہیں آ رہی، نماز میں سجدوں میں وہ لذت نہیں آ رہی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرتا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھ کے لذت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت سے محروم فرما دیتا ہے. اور رمضان میں ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے، آتے ہیں مسجد میں کہ ان کو اللہ کا قرب ملے، اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ آنکھوں میں زنا بھرا ہوتا ہے، یعنی مسجد میں آتے ہوئے بھی بدنگاہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. رمضان میں نظر نیچی رکھو روزے میں، اور پھر اس پریکٹس کو پکا کرو کہ روزے میں بدنگاہی نہیں کرنی، کیونکہ جیسے کھاتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے بدنگاہی کرتے ہوئے بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کو روزے کے بعد بھی اپنی پریکٹس میں جاری رکھ لو. اور پھر خصوص رمضان مبارک میں یہ کہنا چاہوں گا، میری بات بڑی دور دور تک پہنچتی ہے اور الحمدللہ ہر جگہ پہنچتی ہے، عمل کرنا نہ کرنا اگلے کی ذمہ داری ہے. رمضان مبارک اللہ کے خوف کا مہینہ ہے، رمضان مبارک تقویٰ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک دھندا کمانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. سارا سال جو لوگ فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں، سارا سال جو لوگ اللہ کی نافرمانی صرف کر نہیں رہے ہوتے بلکہ لوگوں کی نکاحوں کی عیاشیاں کروا رہے ہوتے ہیں، سارا سال جو لوگ صرف گناہ کر نہیں رہے ہوتے، لوگوں کو گناہوں میں مصروف رکھے ہوتے ہیں، رمضان المبارک آئے تو وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. رمضان المبارک آئے تو وہ ایسے لوگوں سے جو ان بدکار لوگوں کو اور ان بدکاری پھیلانے لوگوں کو، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس کو بدکار کہہ رہا ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں جو بدکاری پھیلا رہا ہے، جو فحاشی پھیلا رہا ہے، جو گناہوں کی لوگوں کو باعث بن رہا ہے لوگوں کے لیے. اگر کوئی اپنے میں لے جائے تو ٹھیک ہے، میں نے تو اصول بیان کیا ہے. جو گناہوں کو پھیلا رہے ہیں، جو بدنگاہی کا باعث بن رہے ہیں، جو فحاشی کا باعث بن رہے ہیں، کیا علماء مان گئے ہیں کہ یہ بیٹھ کے دین سکھائیں گے؟ جو ان لوگوں کو بٹھاتے ہو دین سکھانے، تمہارا مقصد اگر دین کی تبلیغ ہے تو علماء حق کو بٹھاؤ،
سمجھ آ رہی ہے؟ افطار کا وقت ختم ہوتا ہے اور رمضان کے نام پر پروگرام کر کے باہر کیوں پھیلاتے ہو؟ رمضان کے نام پہ پروگرام کر کے بے پردہ عورتوں کو لے کے آتے ہو کہ یہ رمضان شو ہو رہا ہے. خدا کا خوف کرو. رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. رمضان رونے کا مہینہ نہیں ہے. کہا کہ اگر یہ ٹائم جو ہے یہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹائم ہے تو جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ٹائم ہے اس میں قرآن سناؤ, اس میں حدیث سناؤ, اس میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا باعث بنو تاکہ یہ قوم کی بہتری کا اللہ تعالیٰ جو اجر ہے وہ تمہیں بھی عطا فرمائے. یہاں آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے, یہاں آپ بھی ماشاءاللہ کہیں گے, یہاں آپ بھی کہیں گے واہ واہ کیا بات کر ڈالی, لیکن گھر جا کے آپ کے بھی ٹی وی کے ریموٹ اسی طرف کھینچیں گے. خدا کا واسطہ ہے لوگوں, رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور رمضان میں اللہ کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. رمضان میں ایک بار یا ربی کہہ کے تو دیکھو, 10 مرتبہ لبیک یا عبدی اللہ کہے گا. ایک بار اس کی دوستی کا مزہ لے کے تو دیکھو, ایک بار اس کے ساتھ یاری کا مزہ چکھ کے تو دیکھو, ایک بار خالصتاً اس کی خاطر سجدہ کر کے تو دیکھو. دوستوں کی مجلسوں میں ٹھٹے مارنے کی لذت ہے تو تم نے دیکھی ہے, کبھی تہجد میں رمضان میں سجدے میں رو کے دیکھو. اللہ اکبر. اپنے یاروں کے ساتھ وقت گزارتے ہو اس کا جو لذت آتی ہے, کبھی رمضان کی رات میں اللہ کے ساتھ وقت گزار کے دیکھو, خدا کی قسم وہ لذت ملے گی جس کا تم تصور کر نہیں سکتے. تم سکون ڈھونڈتے ہو لذتوں میں, تم سکون ڈھونڈتے ہو بدنگاہیوں میں, تم سکون ڈھونڈتے ہو دولت میں, تم سکون ڈھونڈتے ہو اقتدار میں. یہ دل بہلانے کے ذریعے ہے, یہ سکون نہیں ہے. سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرو, یہ تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان کا بھائی مقصد سمجھنے کی کوشش کرو. نگاہوں کی حفاظت کرو, نگاہوں کو نیچا رکھو. پھر امام غزالی فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کرو, زبان سے فوش کلامی نہ کرو, زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو, زبان سے جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو. پھر امام غزالی فرماتے ہیں پھر یہ ضروری ہے انسان کو کہ انسان اپنے تمام اعضائے جسم کو گناہوں سے روک لے. پھر اب ضروری ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو اللہ کے خوف میں بیٹھے. جب افطار کا وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزے دار کو اجر عطا فرماتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری خاطر سارا دل بھوکا رہا, میری خاطر سارا دل پیاسا رہا, یہ میری رضا کا متلاشی رہا سارا دل. یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. افطار کے وقت کی حفاظت کرو, افطار کے وقت اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کے بیٹھ جاؤ, ہاتھ باندھ کے اللہ سے معافی طلب کرو, اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا سوال کرو. یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, یہ رحمت کا اشرا ہے. اس اشرا رحمت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرو, اس کی رحمت پہ یقین رکھو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے نا امید ہو چکا ہے, جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اس اشرا رحمت میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرو. اس اشرا رحمت میں اس سے جہاں بخشش مانگو, اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرو, اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا سوال کرو, اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ کریم رمضان میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے انسان, اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان, آپ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب کو راضی کر لے, اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کر. تو یہ رب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے, یہ اس کی رحمت سے بھیک مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ کرے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ رحمت ہے نا, ہمیں رحمت کا سہارا ہے. یہ مذاق اڑانے والی بات ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے
امام بحقی اس کا نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی بے حد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بے حد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے، صدیق اکبر کے ساتھ اس بات کو منسوخ کیا گیا، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر قیامت کا دن اعلان ہو کہ آج سب جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو کہا مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے، مجھے ڈر ہوگا وہ ایک میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ یہ کون عمر کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے گزرے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ یہ کون عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جب عمر کو غصہ آتا ہے تو اللہ بھی کو بھی اس پہ غصہ آ جاتا ہے جس پر عمر کو غصہ آتا ہے؟ یہ کون عمر جو حضور فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا؟ کون عمر بن خطاب کہ یہاں وہ حضور کی بارگاہ میں مشورہ دے رہے ہوتے اور 24 مقامات ایسے ہیں کہ ان کے مشورے یا ان کی دعا کے مطابق قرآن کے حکم نازل ہو گئے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ وہ ایک کہیں میں نہ ہوں جس نے جہنم میں جانا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ آج صرف ایک نے جنت میں جانا ہے تو مجھے اللہ کی رحمت سے اپنے اوپر امید ہوگی۔ مومن اس طرح خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے یہ خوف کی رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے، قرآن میں ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ آخری بات سن لیجیے، آج رمضان میں یہ لے کے جائیے اپنے ذات۔ فرمایا کہ جس نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ خوف آ گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کو مجھے منہ دکھاتے ہوئے شرم آ گئی، جس کو میرے سامنے آتے ہوئے حیا محسوس ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص میزان کے بجائے جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا کہ میں جہنم میں کچھ چھلانگ مار دوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو یہاں حاضر کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب یہاں آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بخشش ہو جائے، تو جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ تجھے منہ دکھاتے شرم آتی ہے، تیرا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، عذاب کا تو ڈر ہے لیکن زیادہ خیرات تجھ سے آتی ہے کہ تو اتنا مہربان اور میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اگر تجھے مجھے منہ دکھاتے حیا آتی ہے تو مجھے تجھے عذاب دیتے حیا آ رہی ہے، اگر تجھے مجھ سے حیا آ رہی ہے تو مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، جو اس سے شرمائے وہ پھر اس کو شرمندہ نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حضور کا دربار لگا ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روتے روتے حاضر ہو، یا رسول اللہ ہے میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا، میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا، میرے گناہوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے گناہ آسمان کے بارش کے قطروں سے زیادہ ہے؟ روتے ہوئے کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے؟ روتے روتے کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ چپ کر گیا۔ حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا اور کہے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس نے یہ عرض کی، حضور نے فرمایا جا اللہ تجھے معاف فرما چکا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما چکا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام، آخری حدیث آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہو جائے گا۔ امام باقی اس کو نقل کرتے ہیں، وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، 3 مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا اس کو واپس میری بارگاہ میں حاضر کرو، واپس حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا مڑ مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ کہے گا یا اللہ جب میں نے کچھ حصہ طے کیا نا تو مجھے تیرا فرمان یاد آیا، بے شک اللہ رحمان ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پھر کچھ اور حصہ طے کیا تو یاد آیا تیرا فرمان کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور کہا یا اللہ پھر کچھ اور آگے گیا تو تیرا فرمان یاد آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری رحمت کی طرف اتنا دیکھ رہا تھا تو جا تجھے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کے لیے جہنم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہی فرمائی کہ اس کو علاقے سے نکال دیا، لوگوں نے اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے علاقوں سے نکال دیا، لوگوں نے اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دھکے مار کے علاقے سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب وہ جنگل میں تنہا ہوا نا، اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی اپنا نہیں رہا، آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھایا، کہا یا اللہ سب نے مجھے نکال دیا، تیری ہی نافرمانی کی وجہ سے نکالا، یا اللہ اگر مجھے بخشنے سے تیری رحمت ختم ہو جائے تو مجھے نہ بخش، اگر مجھے بخشنے سے تیرے فضل میں کمی آ جائے تو نہ بخش،
یا اللہ ایک مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کون سی کمی آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ یہ خوف سے کہتا مر گیا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک بار ہم سب بھی اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا اللہ رمضان کے ان بابرکت جمعے کے لمحات میں یا اللہ تیرے گھر میں حاضر ہو کے تیرے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں لیکن ہمیں بخش دینے سے تیری رحمت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یا اللہ یقین ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کو